فورسز نے 40 گھنٹوں میں 145 دہشت گرد ہلاک کیے. ہمارے پاس دہشت گردوں کی لاشیں موجود ہیں. انٹیلیجنس رپورٹس موجود تھیں. ایسے حملے کی تیاری ہو رہی ہے. دہشت گردوں کو ان کے ٹھکانوں سے نکال کر نشان عبرت بنائیں گے. وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بھٹی کی کوئٹہ میں پریس کانفرنس. کہا حکومت شہداء کے غم میں برابر کی شریک ہے. شہداء کے بچوں کی کفالت حکومت کی ذمہ داری ہے. دہشت گرد بھارت کی ایما پر پاکستان کو غیر مستحکم کرنا چاہتے ہیں. افغان سرزمین بھی پاکستان کے خلاف استعمال ہو رہی ہے. ہم ایک سیکنڈ کے لیے بھی سرنڈر کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں. ہم 1000 سال تک ان کے خلاف جنگ لڑیں. وفاقی وزیر داخلہ وزیر اعلیٰ بلوچستان اور کور کمانڈر کی CMH کوئٹہ آمد. زخمی پولیس اہلکاروں کی عیادت اور بلند حوصلے کو خراج تحسین پیش. محسن نقوی نے کہا آپ نے شیروں کی طرح دہشت گردوں کے حملوں کا مقابلہ کیا اور انہیں ناکام بنایا. بلوچستان میں عدم استحکام پیدا کرنے کی سازش ناکام بنانے پر آپ کی جرت کو سلام پیش کرتا ہوں. زخمی پولیس اہلکاروں نے کہا صحت یاب ہو کر دوبارہ اس فتنے کے خلاف لڑیں. بلوچستان دہشت گرد حملوں سے بہت بڑے نقصان سے بچ گیا. وفاقی وزیر اطلاعات عطا تارڑ کی میڈیا سے گفتگو. کہا کہ سیکیورٹی فورسز نے دہشت گردوں کو شکست دی. 80 سے زائد دہشت گرد ہلاک. فورسز مکمل الرٹ تھیں. دہشت گردوں کے تانے بانے بھارت سے ملتے ہیں. وفاقی وزیر اطلاعات نے مزید کہا کہ وزیر اعظم شہباز شریف صورتحال سے مکمل آگاہ تھے. فیلڈ مارشل کی قیادت میں بھارت کے خلاف کامیابی حاصل کی گئی. دہشت گردوں کے حوالے سے یہ تاثر دیا گیا کہ 12 شہروں پر قبضہ کر لیا جو سراسر گمراہ کن تھا. دہشت گردوں نے بلوچستان میں سافٹ ٹارگٹس کو نشانہ بنایا اور خواتین اور بچوں کو ڈھال کے طور پر استعمال کیا. وزیر مملکت طلال چودھری کی میڈیا سے گفتگو. کہا اسکولز اسپتال بینک اور بازاروں پر حملے کیے گئے. ان کی اتنی ہمت نہیں ہوئی کہ سیکیورٹی فورسز سے لڑ سکیں. بھارتی چینلز پر ایسے کمنٹری چلائی گئی جیسے براہ راست میچ ہو. بھارتی میڈیا پر AI سے بنی ویڈیوز چلائی گئیں. نیشنل ایکشن پلان کے تحت دہشت گردوں کے خلاف کارروائیاں جاری. امریکی ناظم الامور نیٹلی بیکر کی بلوچستان میں دہشت گردانہ حملوں کی شدید مذمت. کہا امریکہ بلوچستان میں سیکیورٹی اہلکاروں اور شہریوں کے خلاف دہشت گردانہ کارروائیوں اور حملوں کی شدید مذمت کرتا ہے. دہشت گردی کے متاثرین اور ان کے خاندانوں کے ساتھ دلی ہمدردی اور تعزیت کا اظہار. نیٹلی بیکر کا کہنا تھا کہ BLA امریکہ کی جانب سے نامزد کردہ ایک غیر ملکی دہشت گرد تنظیم ہے. پاکستانی عوام حق رکھتے ہیں کہ وہ تشدد اور خوف سے آزاد زندگی گزاریں. بلوچستان کی کشیدہ صورتحال. پنجاب بلوچستان سرحد ہر قسم کی ٹریفک کے لیے بند. ڈپٹی کمشنر ڈیرہ غازی خان کے مطابق بلوچستان جانے والی تمام ٹریفک روک دی گئی ہے. انتظامیہ کا کہنا ہے کہ فی الحال مسافر DG خان کے راستے بلوچستان نہیں جا سکتے. بواٹا راکھی گاج اور تونسا موسیخیل روڈ ہر طرح کی ٹریفک کے لیے معطل. کسی بھی گاڑی کو پنجاب سے بلوچستان جانے کی اجازت نہیں. سیکیورٹی خدشات کے باعث بین الصوبائی سرحدی راستے بند کیے گئے. باڑہ سیاسی اتحاد کے جرگے میں تیرہ متاثرین کے ساتھ مکمل یکجہتی اور حمایت کا اعلان. جرگہ مشیران نے 4 ارب روپے فنڈز پہ صوبائی حکومت کی نااہلی اور کرپشن پر شدید تنقید کی. تیرہ میں فوری امن بحال کرنے اور مستقبل میں پائیدار امن کی ضمانت کا مطالبہ. متاثرین کی باعزت واپسی, وعدوں کی تحریری اور عملی تعمیل اور واجب الادا بقایا جات کی فوری ادائیگی ضروری ہے. تیرہ میں رجسٹریشن اور امدادی پیکیجز میں سیاسی مداخلت اور کرپشن کی غیر جانبدار تحقیقات کا مطالبہ. ICC T20 ورلڈ کپ میں شرکت نہ کرنے کی صورت میں PCB نے پلان تیار کر لیا. وزیر اعظم شہباز شریف سے آج چیئرمین PCB محسن نقوی کی ملاقات شیڈیولڈ ہے. وزیر اعظم اور وزیر داخلہ کی ملاقات آج ہونے کا امکان ہے. ملاقات کے بعد ورلڈ کپ کے حوالے سے اعلان متوقع. پاکستان ورلڈ کپ میں شرکت کرے گا یا نہیں, فیصلہ آج ہوگا. ورلڈ کپ کے حوالے سے فیصلہ وزیر اعظم کریں گے. T20 ورلڈ کپ میں شرکت کے فیصلے کے بعد قومی ٹیم کی کٹ کی رونمائی کا فیصلہ ہوگا. ذرائع کا انڈر 19 ورلڈ کپ کا سپر 6 مرحلہ. اہم ترین میچ میں بھارت نے پاکستان کو جیت کے لیے 253 رنز کا ہدف دے دیا. ICC انڈر 19 کرکٹ ورلڈ کپ کے سیمی فائنل میں رسائی کے لیے پاکستان کو 253 رنز کا ہدف 33.3 اوورز میں حاصل کرنا ہوگا. بھارت کی جانب سے ویدانت ترویدی 68 رنز بنا کر نمایاں. پاکستان کے عبدالسبحان 3 اور محمد سیام نے 2 شکار کیے. علی حسن بلوچ, احمد حسین, مومن قمر اور علی رضا ایک ایک. افغان کرکٹ ٹیم نے T20 ورلڈ کپ 2026 میں شرکت کے لیے بھارت پہنچ گئے. افغان ٹیم میگا ایونٹ سے قبل 2 وارم اپ میچز کھیلے گی. افغانستان کا سفر 8 فروری کو چنئی میں نیوزی لینڈ کے خلاف شروع ہوگا. T20 ورلڈ کپ کے مقابلوں کا آغاز 7 فروری کو ہوگا. ابتدائی دن 3 میچز شیڈول. پاکستان اپنا پہلا میچ کولمبو میں نیدرلینڈز کے خلاف.
ایران سے متعلق امریکی سیاسی عزائم اتحادیوں کو نہیں بتاتے، امریکہ ایران سے مذاکرات جاری رکھنا اور کسی نتیجے پر پہنچنا چاہتا ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے امریکی ٹی وی کو انٹرویو دیتے ہوئے کہا کہ منصوبہ ہے ایران بات چیت کرے، پھر دیکھیں گے کیا کیا جا سکتا ہے۔ صدر ٹرمپ کا ایک بار پھر جنگی جہازوں کا ذکر، بڑا بحری بیڑا ایران کی جانب بڑھ رہا ہے۔ ایران پر امریکی پالیسی مشرق وسطیٰ کے اتحادیوں سے شیئر نہیں کی جاتی، ایرانی حکام ڈیل کو نتیجہ خیز بنانا چاہتے ہیں۔ ڈیڈ لائن کا علم صرف اگر امریکہ نے ایران پر حملہ کیا تو یہ جنگ پورے خطے میں پھیل جائے گی۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ بار بار جنگی جہازوں کی وارننگ کا ذکر کرتے ہیں، لیکن ایرانی قوم ایسی دھمکیوں سے خوفزدہ نہیں ہوگی۔ ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی کا دو ٹوک اور واضح پیغام، کہا ہم کسی ملک پر حملے کا آغاز نہیں کرتے اور نہ ہی ایسا چاہتے ہیں، لیکن اگر کوئی ایرانی قوم پر حملہ کرے یا اسے ہراساں کرے گا تو ایرانی قوم اسے سخت جواب دے گی۔ بولے ٹرمپ مسلسل کہتے ہیں کہ وہ جہاز لے آئے ہیں، ایرانی قوم ان باتوں سے نہیں ڈرے گی اور نہ ہی ایرانی عوام ان دھمکیوں سے مرعوب ہوں۔ ایران، روس اور چین کا شمالی بحرہ ہند میں مشترکہ بحری مشقوں کا اعلان۔ رواں ماہ میری ٹائم سیکیورٹی بیلٹ کے نام سے بحری مشقیں ہوں گی۔ ایران کے نیم سرکاری تسنیم نیوز ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق ایرانی بحریہ پاسداران انقلاب، چین اور روس کی نیول فورسز مشقوں میں شریک ہوں گی۔ ممکنہ خطرات سے نمٹنے اور باہمی تعاون مضبوط بنانا مشقوں کا مقصد ہے۔ مشترکہ بحری مشقوں کا آغاز 2019 میں ہوا، اب تک 7 بار انعقاد ہو چکا۔ مشقیں ایسے وقت میں ہو رہی ہیں جب امریکہ اور ایران میں کشیدگی میں اضافہ۔ پاکستان ٹیکسٹائل کونسل کی وزیر اعظم اور وزیر تجارت کی برآمدات دوست پالیسیوں پر بھرپور ستائش۔ ٹاپ ایکسپورٹرز کو اعزاز دینا برآمدی شعبے پر اعتماد کا اظہار ہے۔ چیئرمین پی ٹی سی فواد انور کے مطابق مشکل حالات میں ایکسپورٹس کو مارکیٹ بیس سپورٹ دانشمندانہ فیصلہ ہے۔ پاکستان ٹیکسٹائل کونسل نے ایکسپورٹ ری فائنانس فیسلٹی میں کمی حکومت اور اسٹیٹ بینک کی پالیسی ہم آہنگی کا نتیجہ قرار دے دیا۔ صنعتی بجلی ٹیرف میں کراس سبسڈی کے خاتمے پر حکومت کو خراج تحسین۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری کا بین المذاہب ہم آہنگی کے عالمی ہفتے کے موقع پر پیغام جاری۔ دنیا بھر میں رواداری، ہمدردی اور پرامن بقائے باہمی کے عزم کی تجدید کی اپیل۔ بھارت میں اقلیتوں کے خلاف ریاستی سرپرستی میں نفرت کے بڑھتے رجحان پر تشویش کا اظہار۔ انہوں نے کہا کہ آج کے دور میں مذاہب کے درمیان باہمی احترام اور ہم آہنگی پہلے سے کہیں زیادہ ضروری ہے۔ گورنر سندھ کامران خان ٹیسوری سے عوامی نیشنل پارٹی کے سربراہ ایمل ولی خان کی گورنر ہاؤس میں ملاقات۔ حیدرآباد سے رضوی ارشد وہرا ANP کے رہنما شاہی سید کی بھی شرکت۔ باہمی دلچسپی کے امور پر بھی تبادلہ خیال۔ گورنر سندھ نے ایمل ولی خان کو اپنے ہاتھوں سے تیار حلیم کھلائی۔ سمندر پار پاکستانیوں کے لیے بڑی خوشخبری، چیئرمین OPF سید قمر رضا سے مسلم لیگ نون UAE وفد کی اہم ملاقات، اوورسیز پاکستانیوں کے مسائل پر تفصیلی گفتگو، اہم مطالبات بھی پیش، بیرون ملک سے رقم بھیجنے پر فی ڈالر 3.5 روپے اضافی دینے پر غور، زر مبادلہ بھیجنے والوں کو جلد اضافی مراعات دی جائیں گی، بیرون ملک وفات پانے والے پاکستانیوں کی میتیں سرکاری سطح پر وطن لانے کا اعلان، میتوں کی واپسی کے لیے فوری اقدامات شروع کر دیے گئے، چیئرمین OPF کی گفتگو، کہا اوورسیز پاکستانیوں کے بچوں کے لیے قطر اور سعودی عرب میں یونیورسٹیاں قائم کر دی گئی۔ سینئر وزیر شرجیل ایرا میمن کے احکامات پر غیر قانونی بس اسٹینڈ شہر سے باہر منتقل، سندھ اسمبلی میں نشاندہی پر لاڑکانہ میں غیر قانونی بس اسٹینڈز اور بکنگ پوائنٹس کے خلاف کارروائی۔ شرجیل میمن نے کہا کہ شہریوں کی سہولت اور ٹریفک کی روانی یقینی بنانا حکومت کی اولین ترجیح ہے۔ کارروائی کے دوران 5 بڑی ٹرانسپورٹ کمپنیوں کے اسٹینڈز بھی سیل کیے گئے۔ انتظامیہ نے شہر میں غیر قانونی گاڑیوں کی روک تھام کو یقینی بنانے کے شہر کے اندر کوئی گاڑی غیر قانونی طور پر نہ چلے۔ محکمہ ثقافت سندھ کی جانب سے سندھ میوزیم میں مچ کچہری کا انعقاد، صوبائی وزیر ثقافت و سیاحت سید ذوالفقار علی شاہ کی خصوصی شرکت۔ تقریب میں وزیر اعلیٰ کے معاون خصوصی سرفراز راجڑ اور میئر حیدرآباد کاشف شورو بھی موجود۔ مچ کچہری میں حیدرآباد کے شہریوں کی بڑی تعداد میں شرکت، بھرپور دلچسپی کا اظہار۔ معروف گلوکار سیف سمیجو، زوار فقیر اور دیگر فنکاروں نے اپنی شاندار پرفارمنس سے محفل کو 4 چاند لگا دی۔ یوم یکجہتی کشمیر، آزاد کشمیر کے طلباء کا بھرپور اظہار یکجہتی۔ طلباء کا مقبوضہ جموں کشمیر کے عوام سے مکمل یکجہتی کا اعلان، نوجوانوں کی جانب سے بھارتی مظالم اور انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کی مذمت، 14 کشمیر کی قربانیوں کو خراج تحسین پیش، عالمی برادری سے کشمیریوں کے حق کے خود ارادیت کی حمایت کا مطالبہ، آزاد کشمیر کے طلباء کا کشمیر کی آزادی تک جدوجہد جاری رکھنے کا۔
لودھرا میں باراتیوں سے بھری وین ٹرک سے ٹکرا گئی، 4 افراد جاں بحق ہو گئے۔ حادثے میں 2 خواتین، 1 مرد اور 1 بچہ جان سے گئے۔ ریسکیو حکام کے مطابق وین میں 50 کے قریب باراتی سوار تھے۔ بارات جہانیہ سے گوگڑا جا رہی تھی کہ حادثے کا شکار ہو گئی۔ تیز رفتاری اور ٹرک پر اوور لوڈ بھوسا حادثے کی وجہ بنا۔ متعدد زخمیوں کو ڈسٹرکٹ اسپتال منتقل کیا۔ حکومت نے پیٹرولیم مصنوعات کی نئی قیمتوں کا اعلان کر دیا۔ ہائی اسپیڈ ڈیزل کی قیمت میں 11 روپے 30 پیسے فی لیٹر اضافہ۔ ڈیزل کی نئی قیمت 268 روپے 38 پیسے فی لیٹر مقرر۔ پیٹرول کی قیمت 253 روپے 17 پیسے فی لیٹر برقرار۔ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں رد و بدل کا نوٹیفیکیشن جاری۔ نئی قیمتیں 1 فروری سے آئندہ 15 روز کے لیے نافذ۔ شہری شعور اور انسانی حقوق کی بیداری کے لیے کراچی سی ویو پر جین زی واک کا انعقاد۔ واک میں طلباء، سماجی کارکنان اور شہریوں کی بڑی تعداد میں شرکت۔ کراچی کو حق دو کے نعرے۔ واک کے شرکاء کا کہنا تھا کہ نوجوانوں میں شہری ذمہ داریوں اور بنیادی حقوق سے آگاہی وقت کی اہم ضرورت ہے۔ اگر ہم خود کو بدلیں گے تو ہی معاشرے میں مثبت تبدیلی ممکن ہو سکے۔ ایپسٹین سے منسوب ای میل میں بھارتی وزیر اعظم مودی کا نام، بھارت کو سفارتی شرمندگی کا سامنا۔ بھارتی جریدے کے مطابق ایپسٹین ای میل میں مودی کے جولائی 2017 کے اسرائیل دورے کا ذکر ہے۔ ای میل کے مطابق امریکی صدر کے فائدے کے لیے نمائشی اقدامات کیے گئے۔ ایپسٹین فائلز میں نام آنے پر کانگریس کا وزیر اعظم مودی سے فوری وضاحت کا مطالبہ۔ کانگریس کا کہنا ہے کہ معاملہ قومی وقار اور بین الاقوامی ساکھ سے جڑا ہے۔ ماہرین کے مطابق اسکینڈل سے مودی کا شائننگ انڈیا بیانیہ شدید متاثر ہوا۔ مودی راج میں کرپشن کا عالمی منظرنامہ۔ اڈانی کیس بھارت کے لیے نیا سفارتی چیلنج۔ امریکہ میں اڈانی پر $250 ملین رشوت خوری کے الزامات سامنے آئے۔ عالمی جریدے بلومبرگ کے مطابق مودی نے اڈانی اور بھتیجے کو امریکی سمن سے بچانے کی کوشش کی۔ امریکی سیکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن نے کارروائی آگے بڑھانے کا فیصلہ کر لیا۔ بھارتی صحافی ونود چند کے مطابق سیٹلمنٹ کی کوشش اڈانی گروپ کا اعتراف جرم ہے۔ عالمی ماہرین کا کہنا ہے کہ کرپٹ مودی اڈانی گٹھ جوڑ نے بھارت کو عالمی رسوائی میں دھکیل دیا۔ اور طالبان رجیم کو سفارتی محاذ پر بڑا دھچکا۔ آسٹریلیا کا افغان سفارت خانہ بند کرنے کا اعلان۔ آسٹریلوی میڈیا کے مطابق محکمہ خارجہ و تجارتی امور نے واضح کیا ہے کہ افغان سفارت خانہ جون 2026 کے بعد سرگرمیاں ختم کر دے گا۔ طالبان کے مقرر کردہ سفارتکار اور نمائندے تسلیم نہیں کیے جائیں گے۔ آسٹریلیا کا طالبان رجیم کو افغان عوام کا جائز نمائندہ ماننے سے انکار۔ طالبان کی شدت پسند اور غیر جمہوری پالیسیوں کے باعث افغانستان عالمی تنہائی کا شکار ہے۔ ماہرین کے مطابق سفارت خانے کی بندش طالبان رجیم کے خلاف بڑھتے عالمی عدم اعتماد کی علامت ہے۔